بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات۔ میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم۔ نہایت ہی قابل مذمت، نہایت ہی افسوسناک واقعہ لاہور میں پیش آیا، جہاں پر ایک خودکش حملے میں جو کہ واگا بارڈر کے بعد کے اوپر جب فلیگ ہوسٹنگ کی سرمنی ہوتی ہے، تقریباً جو پرچم کشائی ہوتی ہے، اس کے بعد جب لوگ واپس آ رہے ہوتے ہیں پریڈ دیکھ کر، اس کے بعد یہ خودکش دھماکہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 48 افراد اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں اور 50 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ جو لوگ جاں بحق ہیں ان میں 3 رینجرز اہلکار بھی شامل ہیں۔ یہ لوگ جو واگا بارڈر پہ جاتے ہیں یہ نیچرلی بڑے چارج ہوتے ہیں اور جذبہ حب الوطنی ان کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ڈی جی رینجرز پنجاب بتا رہے تھے کہ 7 سے 8 ہزار لوگ صرف لاہور سے اس پریڈ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور جب بھی وہاں پر آپ جائیں تو ہر پاکستانی جو ہے وہ بڑا چارجڈ ہوتا ہے، اور وہ ایسی روح گرما دینے والی پوری ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ ہر کوئی اس کے بعد نعرے لگاتا ہے پاکستان کے حق میں۔ اس کے بعد جب لوگ نکل رہے تھے، جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک بزدلانہ کارروائی کی گئی، خودکش حملہ کیا گیا۔ یہ پاکستان میں کوئی پہلا خودکش حملہ نہیں ہے۔ آج جو ٹریجڈی ہم لاہور میں دیکھ رہے ہیں اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے، پورے ملک میں اس طرح کے حملے ہوتے رہے ہیں، لیکن آپریشن ضرب عضب جو کہ نارتھ وزیرستان میں کامیابی سے جاری ہے، اس کے بعد کافی حد تک کمی ہو گئی تھی جو ریاکشن دیا گیا دہشت گردوں کی طرف سے اس کے حوالے سے، لیکن آج یہ ایک نیا اٹیک، ایک فریش اٹیک ہے جو کہ کیا گیا ہے معصوم لوگوں کے اوپر، جس میں بہت سی قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ نیچرلی پہلے اس کے اوپر بات ہوگی، آگے چل کے ہم کوشش کریں گے مزید کوئی ایشوز ڈسکس کریں، لیکن نوین صاحب سب سے پہلے ہائیلی کنڈیمنیبل، بڑے افسوس کی بات ہے، اور جس جگہ کیا گیا وہ آبویسلی ایک وہ آپ کے جذبات کے اوپر بھی وہ ڈینٹ ڈالتی ہے جگہ، کیونکہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو وہ بڑے چارجڈ ہوتے ہیں واگا بارڈر کے اوپر۔ جی ہاں، وہ سوچ سمجھ کے کیا گیا کہ وہاں مجمع ہوتا اور سب سے زیادہ کیجولٹیز وہاں ہوں گی۔ جیسے کہ اگر ایک مسجد کے اندر آپ اٹیک کریں تو کافی کیجولٹیز ہوتی ہیں، تو اسی طریقے کے ساتھ جب لوگ نکل رہے تھے اور وہ مجمع تھا وہاں، تو مطلب ہے کہ اگر سوئسائڈ بامبر جو ہے وہ جا کے اگر کھڑا ہو گیا ایک جگہ پہ، تو وہاں سے جو رش آیا، ایک ویو آئی ہے لوگوں کی جو باہر جا رہے ہیں، تو وہاں کم از کم 400-500 لوگ تو ایک جگہ پہ گزر رہے تھے ایز اے کراؤڈ، تو وہاں اگر کوئی ایکسپلوژن ہوتی ہے تو پھر اتنی بڑی کیجولٹیز تو ہوں گی۔ اور شاید سوئسائڈ بامبر کا یہ بھی خیال تھا جن لوگوں نے اس کو وہاں بھیجا تھا کہ وہاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز اسپیشلی رینجرز کے پرسنل وہ بھی ہوں گے، اور اسی لیے میرا خیال ہے 2 شہید ہو گئے، 3 شہید ہو گئے۔ تو مطلب ہے کہ یہ تھا کہ دونوں چیزیں، ایک تو دہشت گردی، خوف، اور دوسرا یہ کہ سیکیورٹی ایجنسیز کو بھی ٹارگٹ کیا جائے، تو اس لیے یہ جگہ چنی تھی۔ یہاں میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، آج میں دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن اور اینکرز پوچھ رہے تھے آئی جی صاحب کو بھی اور اپنے جو رپورٹر ہیں ان کو بھی کہ سیکیورٹی کے بارے میں کیا، تو اس میں میرا خیال ہے آئی جی صاحب نے 2 باتیں کہی جو کہ بالکل کریکٹ ہیں۔ سکھیرا صاحب نے یہ کہا کہ ایک تو یہ کہ سوئسائڈ بامبر کے خلاف کوئی خاص پروٹیکشن نہیں ہو سکتی، یہی ہوتا ہے کہ اس کو دور رکھا جائے، اس کو قریب نہ آنے دیا جائے اس جگہ پہ جہاں مجمع ہے۔ آپ 2-3 ٹیئرز لگا لیتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں سیکیورٹی ٹھیک تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ سوئسائڈ بامبر اگر چاہتا، اگر سیکیورٹی کمزور ہوتی تو وہ 1-2 بیریئرز کراس کر کے تو جہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں آ کے بیٹھ جاتا، اور وہاں اگر وہ ایکسپلوژن کرتا جہاں گارڈز بھی آگے پیچھے ہو رہے تھے، تو وہاں تو پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بھی بڑا نقصان ہو جاتا۔ بالکل، مگر وہ نہیں ہوا، اس لیے کیونکہ وہ بیریئر کراس کر کے اندر نہیں جا سکا۔ اسے احساس تھا کہ اگر بیریئر کراس کرنے لگوں گا جو پہلا بیریئر ہے تو وہاں چیکنگ ہوگی اور پکڑا جاؤں گا، تو اس نے یہی اسی لیے فیصلہ کیا کہ میں باہر رہوں گا اس بیریئر سے، جب لوگ واپس آئیں گے اس وقت میں اپنے آپ کو ایکسپلور کروں گا۔ تو میں سیکیورٹی ٹھیک تھی، اور اس قسم کے حملے کو بڑا مشکل ہے آپ اس کو روک سکتے ہیں، بیکاز بیریئر کے اس طرف بھی بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں ریلیٹیوز کو لینے آئے ہوئے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کچھ گاڑیاں پارک ہوتی ہیں، پارک ہوتی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بالکل سیکیورٹی لیپس نہیں ہے، یہ بالکل ٹارگیٹڈ یہ تھا، اور اسی لیے اتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ مطلب یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹیلیجنس نے بھی، کیونکہ پہلے اس حوالے سے نشاندہی کر دی تھی، وہ بھی ٹھیک تھی، اور سیکیورٹی کا لیپس بھی نہیں اس کے اندر بھی نہیں زیادہ تھا۔ ایک چیز یہ یہاں پر بات کی گئی، بہت سی جگہ پر رپورٹ بھی کیا گیا کہ جی اب جو جس طرح کے بیک لیش کا خطرہ تھا، ابھی اٹس ٹو ارلی کہ یہاں پر کہا جائے کہ یہ کس نے کیا ہے، لیکن اس کی جو جسے کہتے ہیں ممکنہ طور پر کیا اس کو کنیکٹ کیا جا سکتا ہے ضرب عضب کے بیک لیش سے، کہ اس کا رد عمل ہو سکتا ہے جو اب
جسے کہتے ہیں فریکچرڈ اٹیکس کرتے ہیں نا وہ بالکل ہے, اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ. مگر آپ دیکھیں نا کہ یہ اتنا کامیاب رہا ہے آپریشن کہ یہ پہلی اٹیک ہے, میجر اٹیک ہے اس آپریشن کے بعد. لوکل لیول پہ اٹیکس ہوئی ہیں فاٹا میں, وہ تو وہاں تو جنگ چل رہی ہے, وہاں تو ہو رہی ہے, مگر وہ جسے آپ بیک لیش کہتے تھے نا کہ وہ شہروں کے اندر آ کے یہ کریں گے, وہ نہیں ہوا جنرلی اسپیکنگ. اور ان کی فورسز ڈسپرس ہو گئی اور ان کی جو آرگنائزیشنل ایبلٹی تھی یا جو کمانڈ سینٹرز تھے وہ ڈسٹرپٹ ہو گئے, اس لیے یہ اتنا بیک لیش نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے. آئی سلوٹ دی پاکستانی آرمڈ فورسز, ان کی بہت بڑی قربانی ہے. ہر روز آپ اخبار میں پڑھتے ہیں اتنے جوان مارے گئے, شہید ہو گئے. اور تو مطلب ہے کہ دیٹ آپریشن از کنٹینیوئنگ. اور ہمیں جو خوف تھا کہ وہ بیک لیش ہوگا, وہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ ان کے کمانڈ سینٹرز کو, جہاں سے کمیونیکیشنز ہوتی تھی, جہاں سے پلاننگ ہوتی تھی, جہاں ٹریننگ ہوتی تھی, ان کو ڈسٹرپٹ کر دیا گیا. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ اس قسم کا حملہ ہونا ہی تھا. یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دو بھی نہیں ہوں گے تو یہ غلط فہمی تھی, اور آگے بھی ہوں گے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کے جو موومنٹ ہے اس کا بیک جو ہے قبر توڑ دی گئی ہے. تو یہ جیسے کہتے ہیں نا ڈیسپریٹ میجرز ہیں, اور ہمیں یہ توقع بالکل ہے کہ یہ اور بھی ہوں گے اس قسم کے, مگر دیز ول بی فیو اینڈ فار بٹوین. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دی آپریشن ہیز بین لارجلی سکسیسفل. اچھا, یہ آپ ہمارے ویورز کو ذرا اپڈیٹ بھی کر لیں کہ وزیر داخلہ نے اس خودکش دھماکے کی شدید مذمت بھی کی ہے, اور آئی جی پنجاب اور ڈی جی رینجرز سے اس واقعے کی رپورٹ فوری طور پر طلب بھی کر لی ہے, اور اس کے حوالے سے اب انہیں بریف کیا جائے گا کہ یہ واقعہ جو ہے اس کے اندر, کیونکہ آلریڈی جس طرح میں کچھ دیر پہلے جیو نیوز نے آپ کو اپڈیٹ بھی کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس بھی اس کی ابتدائی رپورٹ پہنچ چکی ہے, پرائم منسٹر صاحب اس کا نوٹس لے چکے ہیں. نعیم صاحب, ایٹ دس آر, کیونکہ نیچرلی یہ ایک بڑا سینسٹیو مومنٹ ہے, ہم نیچرلی لوگ جن کی لوگ جو فوت ہوئے ہیں, جن جاں بحق ہوئے ہیں, ان کے رشتے دار عزیز و اقارب بھی وہاں موجود ہیں. اس موقع پر لوگ نیچرلی یہ سوال کرتے ہیں ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. اس موقع پر ریاست کی طرف سے کیا پیغام جانا چاہیے کہ دس از یہ ایک قیمت ہے جو ہمیں بطور پاکستانی شہری ادا کرنی پڑے گی ابھی؟ وہ تو میرا خیال ہے ریاست کی طرف سے پیغام بہت دفعہ گیا ہے کہ اب ہم نے جنگ شروع کی ہے اور یہ قیمت ادا کرنی پڑے گی, اور یہ قیمت ادا کرنی ضروری ہے, اس کے بغیر کام آگے نہیں بڑھے گا. مگر میں سمجھتا ہوں ابھی بھی جو اصلی پیغام ہے وہ ہماری ریاست کے اداروں کے اندر جو ڈبیٹ ہونی چاہیے تھی اور جو مسائل حل ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے. دیکھیے, ہمارے جنرل کیانی نے ایک بات کہی تھی جاتے جاتے, جس کے اوپر کوئی خاص ڈسکشن میں نے آرمڈ فورسز کے اندر نہیں دیکھی, اور نہ ہی یہاں ہمارے میڈیا کے اندر کوئی میجر ڈسکشن ہوئی. انہوں نے بڑی ہمت کر کے یہ بات کہی تھی جنرل کیانی نے کہ ہماری جو اب مین تھریٹ ہے وہ انٹرنل ہے, ایکسٹرنل نہیں ہے, اور وہ ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے, مطلب زندگی اور موت کا, زندگی اور موت کا پاکستان کی ریاست کے لیے اور پاکستان کی وجودگی کے لیے ایک خطرہ ہے. وہ زندگی اور موت کا خطرہ ہے, اور وہ اندرونی ہے جس کا تعلق طالبان کے ساتھ ہے, کیونکہ وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ تباہ کر دے گا پاکستان. اور ایکسٹرنل نہیں ہے جس کا اشارہ یہ تھا کہ نہ وہ امریکہ سے ہے, نہ وہ انڈیا سے ہے, نہ وہ افغانستان سے ہے. اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں تو وہ غلط فہمی ہے, ہمیں اب فوکس چینج کرنا پڑے گا. مگر وہ کہہ تو گئے, مگر اس کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ اس کی جو امپلیکیشنز ہیں اس فلسفے کے یا اس بیان کے, وہ امپلیکیشنز ورک آؤٹ نہیں کیے گئے ہمارے ریاستی اداروں میں. اور ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ایک نیکٹا کی فلسفہ بنے گا, اور وہ پھر اینٹی ٹیررزم اسٹریٹجی بنے گی جس کا تعلق اسٹریٹجک نیشنل سیکورٹی پالیسی کے ساتھ ہوگا. وہ بالکل نہیں ہوا. کوئی نیکٹا کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی نہیں بنی, اور نہ ہی اس کا تعلق ہماری جو فلسفہ ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان کا اس کے ساتھ کوئی اس کا لنک نہیں کریٹ کیا گیا. اور مجھے یہ افسوس ہے اس بات کا کہ یہ ڈیبیٹ جو ہونی چاہیے تھی, اگر یہ ہوتی تو پھر آپ کا جو رویہ ہے ریاست کے اداروں کا, سب اداروں کا, ٹورڈز ٹیررزم اینڈ ٹورڈز انتہا پسند اسلام, جسے اسلام کہتے ہیں جو اسلام نہیں ہے, وہ فرق ہوتا. اور اس کے اندر پھر یہ جتنے 200 یہاں گروپس کہتے ہیں ان کی طرف بھی جو رویہ ہے وہ فرق ہوتا. اچھا, میں نے مجھے بریک کی طرف جانا ہے. ایک سوال اب اس حوالے سے یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے اپڈیٹ کیا گیا ہے ہمیں کہ وزارت داخلہ, انفیکٹ وزیر داخلہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب واضح طور پر یہ ہدایات جاری کر دی گئی تھیں اور یہ وارننگ جاری کر دی گئی تھی کہ خود کش حملہ ہو سکتا ہے واگا بارڈر پہ, تو پھر کیوں کر انتظامات ٹھیک طرح سے نہ کیے گئے اور جس کے نتیجے میں یہ حملہ ہوا. اب یہ ابھی کچھ دیر پہلے ہم سیکورٹی لیبس کے حوالے سے بات کر رہے تھے, وزیر داخلہ آپ شاید یہ پوچھ رہے ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. ایک بریک کا وقت ہے یہاں پر, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں, بس ساتھ رہیے گا.